کیا نبی کی ذات پر صرف ایمان لانا کافی ہے یا کہ یہ ایمان اطاعت اور محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ اصل میں عربی میں ایک محاورہ بھی ہے کہ جو اچھا سوال ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا سوال ایک ایسا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لانا جو ہے، ایمان اصل میں 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایمان جو ہے اقرار باللسان، اپنی زبان کے ذریعے سے اقرار کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے تصدیق بالقلب، آپ کا دل بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل بالجوارح۔ یہ 3 چیزیں اگر مکمل ہوں گی تو ایمان مکمل ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم زبان سے بھی ایمان لاتے ہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور عمل سے بھی ضروری ہے۔ عمل کے ذریعے، بالکل، اور عمل کے ذریعے یعنی ہم جو ایمان لاتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کو اسی لیے معیار حق کہا گیا کہ صحابہ اکرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کو عملی طور پر پیش کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے صحابہ جیسے وہ صحابہ جو کہ غیر عرب صحابہ تھے، اگر انہی کی ہم بات کریں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ تھے جو کہ غیر عرب تھے، لیکن وہ ایمان لائے اور ایسا ایمان لے کر آئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے علاقے سے آئے، غلام ابن غلام بکتے بکاتے مکہ کی منڈی میں آ گئے، سبحان اللہ۔ لیکن انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت کے اندر جب وہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، اس وقت حضرت بلال کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے کہ اے ہمارے سردار۔ یہ حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں کہ اے ہمارے سردار بلال۔ اور حضرت بلال کے تو کیا کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت کی سیر کروائی گئی، تو آپ نے وہاں پہ بلال کے قدموں کی چاپ سنی اور پوچھا جبرائیل سے، ہاں، اور یہ پوچھا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ کا بلال ہے، پروٹوکول کے لیے آپ آ کا گیا، غلام یہ بلال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ چلتا تو دنیا پہ ہے لیکن تیرے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ ان کا ایمان تھا۔ یہ ان کا ایمان تھا، اس لیے ان کو کسوٹی کہا گیا کہ وہ ہمارے لیے کسوٹی ہیں، وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے اوپر میں جو ہے وہ بالکل اقرار ہے میرا، اور اس کے اوپر تسلسل ہے، دوام ہے اس کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو وہ عمل ڈاکٹر صاحب واقعتاً بہت پسند ہے، بے شک چھوٹا ہو لیکن دوام ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایسا عمل خواہ وہ کم تھوڑا ہی ہو لیکن اگر اس کے اوپر دوام ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ تو اس لیے حضرت بلال کا، اور اسی طرح ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین ہیں، اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، احد کے صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، یعنی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ اور صحابہ اکرام جو ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، جیسے کہ سورہ فتح کے آخری جو رکوع ہے اس میں وہ جو آیت ہے جس میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پھر اس کے بعد ایک اور ان کی مثال دی کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ یعنی صحابہ اکرام کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کی ہیں، بڑی صفات۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا اشداء علی الکفار، یعنی کافروں کے لیے وہ بہت سخت۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے، یہاں سخت سے کیا مراد ہے؟ سخت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر وقت وہ کافروں کے ساتھ لڑائی جنگ یا ہر وقت جو ہے غصے میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کافروں کے لیے ہے جو کہ حربی ہیں، جو کہ جنگ کے لیے آگے آگے، یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ لوگ جو کہ غیر مسلم تھے ان کے ساتھ کیسا اچھا برتاؤ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک جنازہ گزر رہا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے،
صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے پتہ ہے وہ یہودی کا جنازہ ہے، لیکن کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔ سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کو تکریم دی ہے، انسان کو عزت دی ہے، نصرانی ہو، ہے تو انسان، ہاں ہے تو انسان۔ اس لیے اشداء علی الکفار سے مراد ہے وہ کافر جو کہ جنگ کے لیے آ جائیں۔ اور اس میں بے شمار واقعات، سر غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایسے میدان جنگ میں لہرائی اور کہا کون ہے اس کا آج حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ پہلوان صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے تلوار دیجیے، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار پکڑی اور کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے اور ان کو قتل کرنے لگ گئے، اور آپ نے اپنے سر کے اوپر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار پکڑی تو ذرا اکڑ کر چلنے لگے فخر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال انتہائی ناپسند ہے، اکڑ کر چلنا فخر کے ساتھ، لیکن آج دشمن کے سامنے اس انداز میں چلنا اللہ تعالیٰ کو یہ چال سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے اپنی زندگیاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا آپ نے وہاں خون گرایا صحابہ نے، ایسے ہی نہیں اس کو معیار قرار دے دیا۔ کیا بات۔ پہلے ہم انبیاء کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طے میں گئے اور فلسطین کے علاقے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کرو اور یہاں پہ آباد ہو جاؤ، ان کو نکالو۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جانے، تم جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو معیار حق اور معیار ہدایت قرار آپ کی دے بات دیا۔ سے مجھے وہ بھی بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو دجانہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا فخر کے ساتھ چلتے ہوئے پسند فرمایا اور اس کی اجازت دی اس وقت۔ ہاں، اس کی اجازت۔ اور شاید وہی جواز ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں احرام میں تو 3 چکر ایسے ہیں کہ کندھا ننگا کرنا ہے رمل، اور رمل کرنا ہے، جی جی بالکل، اور ٹھیک۔ بالکل مریل ہو کے نہیں آپ نے طواف کرنا، بلکہ تھوڑا سا جمع مردی کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ دشمنان اسلام دیکھ لیں کہ یہ شمع رسالت کے جو پروانے ہیں جو گھوم رہے ہیں یہ کوئی کمزور نہیں ہیں، بالکل، ان سے کوئی ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے اس میں بھی کہ وہ بھی بڑی جمع مردی کے ساتھ طواف کرنے کا۔ کوئی شک نہیں۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب، آپ کو پتہ ہے یثرب ایک بیماری کا نام تھا، اور وہاں کے ایک بخار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے بہت کمزور ہو جاتے تھے۔ تو جب صحابہ یہاں پہ آئے تو اہل مکہ نے یہ سمجھا کہ اب یہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، وہ بخار زدہ ایک علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو عمرہ قضاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے ذرا اکڑ کے چلنا ہے اور رمل کرنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، جی بالکل، تاکہ جو اہل مکہ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کمزور نہیں ہوئے، وہاں پہ وہ طاقتور ہیں۔